السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم کے سورہ مبارک جمعہ اور اس کی ابتدائی روایات اعلان قدرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ اپنی تسبیح کروانے کا محتاج ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی تقدیس کرتا ہے. لہذا اگر کبھی اپنی زبان پر تسبیح و تقدیس آ جائے تو انسان کے اندر غرور پیدا نہ ہو کہ ہم نے اللہ کی تسبیح کر دی. اس لیے کہ بارگاہ الہی میں کوئی بھی کوئی عمل اگر ہم انجام دیں تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے عقیدے کے حساب سے جو معاملہ اللہ کا ہے نہیں وہی آل محمد کا معاملہ ہے. اس بارگاہ میں اگر کبھی کوئی عمل انجام دے تو یہ ظاہر نہ آئے کہ ہم نے ان کو کوئی فائدہ پہنچا دیا ہے، بلکہ اگر کوئی کام کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اس لیے کہ وہ گھرانہ یا وہ ذات یا وہ افراد ایسے ہیں جن کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم ان کے محتاج ہیں. جتنے بھی عمل کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں. کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ہم نے کیا تب ہو گیا، کبھی تصور نہ آئے کہ اگر ہم نہ کرتے تو یہ کام نہ ہوتا، کبھی یہ احساس پیدا نہ ہو کہ اگر ہم شریک نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہو پاتا. نہیں، اگر ہم شریک ہوئے یا ہم نے کوئی بھی کام انجام دیا یا کوئی بھی عمل انجام دیا یا کسی بھی عنوان سے ہم کہیں بھی شریک ہو گئے تو یہ یقین رہنا چاہیے کہ گویا ایک مرحلہ تھا کہ اللہ نے لائق سمجھا تب شریک ہوئے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ شریک ہو کر ہم نے اپنی قسمت کو سنوارا ہے. ہم نے ان کا کوئی فائدہ نہیں کیا ہے یا ہماری وجہ سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ یقینی طور پر حتیٰ جہاں تک سجدوں کی بھی بات آ جائے، عبادت کی بات آ جائے، اللہ سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ عبادت کے محتاج نہیں ہے. اور جب اللہ محتاج نہیں ہے تو آل محمد کے ہمارے محتاج نہیں ہے. آل محمد کے حوالے سے اگر کبھی کچھ ہم کریں تو یہ یقین ہے یہ گویا ان کے حوالے سے کرنا اپنی قسمت کو سنوارنا ہے. اور یہاں احترام یہ بھی گزارش کر دوں کہ اگر آل محمد کے حوالے سے کچھ کریں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے کہ خدا نے ہم کو لائق سمجھائے تب ہم نے دیا ہے. اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ آل محمد کے سلسلے میں اللہ ہر انسان کو توفیق نہیں دیتا ہے. اس بارگاہ کے حوالے سے انسان وہی انسان کر سکتا ہے جس کو اللہ توفیق دے، اور اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ لائق سمجھے. لہذا کبھی نہ ہو کہ ہم نے اتنا کر دیا
کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں شکر بجانا چاہیے، پالنے والے 24 گھنٹے میں اتنے ٹائم کو تو نے اس لائق سمجھا کہ نام محمد پہ خرچ ہو گئے، 24 گھنٹے میں اتنے وقت کو تو نے اس لائق سمجھا کہ نام اہل بیت پہ خرچ ہو گئے، ہماری دولت و پیسے میں سے اتنے پیسے کو تو نے اس لائق سمجھا کہ نام آل محمد پہ خرچ ہو گئے۔ صلوات پڑھنے محمد والے، اس لیے کہ یقیناً یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ اپنے آل محمد کے لیے، یہ ذہنوں میں رہے جملہ کی، اللہ اپنے آل محمد پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ اپنے آل محمد پر کسی کے احسان کو باقی بھی نہیں رکھتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ کبھی اگر ہم نے اللہ کے بارگاہ میں آنے کے بعد آل محمد کے نام پر کچھ کیا ہے تو کبھی غرور و تکبر نہ ہو، کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے اتنا کر دیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ اللہ نے لائق سمجھا ہے تب ہم نے کیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تب ہم نے کیا ہے، اللہ نے ہمارے اتنی دولت کو اس لائق سمجھا تب ان کے نام پر خرچ ہوئے، اور چونکہ اللہ اپنے آل محمد پر کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتا ہے، لہذا یہ بھی یقین رہنا چاہیے کہ صرف آخرت ہی نہیں بلکہ اسی دنیا میں اللہ بدلہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ آل محمد کا معاملہ، اور پھر ایک جملہ اور عرض کر دوں ابتدائی میں، لیکن مسلسل میں نے ایک جملہ کہا کہ نجات کی بات اور دین حق، لیکن عرض کر دوں میرا ہرگز مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے یا کسی پر طرز کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کے خلاف کوئی بات، لیکن چونکہ معاملہ ہے آل محمد کے ذکر کا، چونکہ معاملہ ہے دین کا، ظاہر سی بات ہے کہ جس دین کے اوپر ہم ہیں اولا اس کا اظہار ضروری ہے، اور اس میں کوئی پس و پیش نہیں بھائی ہمارا کون سا دین ہے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں سب سے پہلے اس کا اظہار بھی تو ضروری ہے، اور اگر ہم اس دین پہ ہیں تو نہ اظہار نہیں بلکہ ہم کو ناز بھی ہے کہ ہم اس دین کے اوپر ہیں، ہم کو فخر بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس دین پر ہیں اس لیے ہے کہ ہم کو یقین ہے کہ اسی دین پہ نجات ہے۔ اگر ہم نے دین کو اختیار کیا ہے، اس راستے کو اختیار کیا ہے تو اس یقین سے اختیار کیا ہے کہ اسی راستے پر نجات ہے۔ اور بہرحال اتنا کم از کم احساس ہے کہ جو بھی جس دین کا ماننے والا ہے اگر اللہ نے اسے عقل دی ہے اسی لیے اس دین کے اوپر ہے کہ اس کو یقین ہوگا کہ ہمارے ہی دین میں نجات ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر کوئی راستے کو اپنائے ہوئے ہے، اگر کسی دین کو اختیار کیا، ہمیں کم از کم اتنا یقین ہے کہ اگر وہ عقل و شعور رکھتا ہے اسی لیے اس راستے پر ہوگا کہ اس کو یقین ہوگا کہ اسی راستے میں نجات ہے۔ تو ہر انسان کو اپنے مذہب پر یقین ہے، ہمیں اپنے مذہب پہ یقین ہے، ہر دین والے کو اپنے دین کے نجات پر یقین ہے، ہم کو آل محمد کے دین کے نجات پر یقین ہے۔ اس لیے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو راستے دنیا میں پائے جا رہے دونوں حق ہو۔ اتنا بھی یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دو راستے پائے جا رہے دونوں حق ہو، ایک ہی حق ہوگا۔ اب یہ تو ہم کو اور آپ کو انتخاب کرنا ہے، انتخاب کرنے کے بعد ہم کو آپ کو یقین کرنا ہے کہ ان راستوں میں سے کون سا راستہ حق ہے، اور اس میں ظاہر سی بات کوئی غربت کی بات بھی نہیں کہ انسان کہے کہ ہاں کسی دل آزاری کا مسئلہ ہی نہیں، ظاہر سی بات ہم جس دین کے اوپر ہے، جس راستے کو انتخاب کیا ہے، ہم اسی راستے پر یقین رکھتے ہیں کہ یہی راستہ ہم کو نجات دلائے گا۔ اور اسی لیے میں نے ابتدا پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں اور اگر ہم اپنے کو انسان سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو ہمارے تنہا فرق ہماری عقل کی بنیاد پر ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پر تو عقل کا تقاضا یہی تو ہے کہ ہم خود غور کریں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، جس راستے کو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اور پھر جہاں نبی کریم جیسی ذات کی بات آ جائے، نبی رحمت کے تذکرے کی بات آئے، صلوات پڑھے محمد والے میں نے جس نبی کریم کا تذکرہ کیا اس نبی کریم کے سلسلے میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ جب تک آدمی صحیح راستے کا انتخاب نہ کر لے صحیح جگہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ آج کے دور میں انصاف سے بتائیے کہ اگر انسان کو کچھ لینا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے جس کے پاس چلا جائے اور جو چیز مانگنا چاہے مانگ لے، نہیں، کم از کم اگر آدمی عقل و فکر رکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کیا ہے، پہلے یہ یقین کرتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کیا ہے، اور
اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہوگی وہی دے گا. ایسا نہیں کہ ہمارے کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا دے کہ ہم کو فلاں چیز دے دیجیے. نہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے. جب دنیاوی معاملات پہ ہم غور کرتے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، تب اس کے پاس جاتے ہیں. تو جہاں دین کی بات آ جائے، جہاں دین کا معاملہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہر دور میں ہمارے لیے یہ پہچاننا ہے کہ سامنے والے کے پاس دین کتنا ہے، اور جتنا دین ہوگا وہی دین ہمارے پاس پیش کرے گا. جو چیز اس کے پاس ہوگی وہی تو ہمیں دے گا. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کربلا کی قربانی کا بہت بڑا راز نواز نبی نے جو پیش کیا یہی تھا کہ آج اگر 50 سال کے عرصے میں اسلام کی صورتحال یہ ہوئی ہے، اس کا اصل راز یہ تھا کہ اصل مرکز کو چھوڑ دیا گیا. دنیا نے صحیح مرکز کو اپنایا ہوتا تو آج اسلام کی نوبت نہ آتی. اور آج اگر آل محمد نے ان مجالس اعضاء کا سلسلہ قائم کیا ہے، اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ مجالس اعضاء کے ذریعے سے وہ راستہ بتایا جاتا ہے جس سے صحیح دین حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے پیارے ساتھیو بتائی میں نے جس نبی کریم کا تذکرہ کیا ہے، جو دین کو لینے والا ہے، جو دین کو لانے والا ہے، جو دین کا بتانے والا ہے، اس نبی تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو راستہ ہونا چاہیے. اور اگر صحیح راستے کا انتخاب نہ ہو، میں ایک مثال عرض کر دوں کہ اگر ہمیں پہچاننا ہو، نبی کی معرفت حاصل کرنا ہو تو راستہ کیا ہوگا. اگر معلوم کر رہا ہو کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، اس عمارت کے اندر کیا کیا ہے، اور اس کی ہم تعریف کرنا چاہے کب کر سکتے ہیں؟ اسی وقت کر سکتے ہیں جب دروازے سے اندر آئے. لیکن اگر ہم دروازے سے باہر کھڑے رہیں اور اس کی تعریف کرنا چاہے تو ہم کیا تعریف کریں؟ بہت زیادہ یہی تو تعریف کریں کہ اس کے اوپر کلر کتنا اچھا چڑھا ہوا ہے، اونچائی کتنی ہے، اس کی دیواریں کیسی ہے، اس کی اینٹیں کیسی ہیں. جب تک ہم دروازے سے اندر نہ جائے ہم کو نہیں معلوم ہو سکتا اندر کیا کیا ہے. جب ایک معمولی سی بلڈنگ کے لیے ہم بغیر دروازے کے اندر آئے ہوئے نہیں پتہ لگا سکتے، تو اگر نبی کریم کو پہچاننا چاہے، اگر ہمیں پتہ لگانا ہو کہ نبی کے پاس کیا کیا ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ نبی کیسے تھے؟ اگر ہم باہر کھڑے ہیں، اور شاید عالم اسلام کے ساتھ المیہ بھی یہی ہوا کہ جب دنیا نے باہر سے پہچاننا چاہا تو کبھی کملی کی تعریف، کبھی زلفوں کی تعریف، کبھی آنکھوں کی تعریف. کاش دنیا دروازے سے اندر آ گئی ہوتی تو معلوم ہوتا کہ نبی کے پاس علم کتنا ہے، نبی کا اخلاق کیسا ہے، نبی کا کردار کیسا تھا. محمد کے فضائل اس حد تک بیان کیے جاتے ہیں، اگر ہم آل محمد کی فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر ہم مولا متقیان کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے آؤ علی کو پہچانو. جب تم کو علی ابن ابی طالب کی معرفت ہوگی تو کبھی تو سوچو گے جب دروازے کا یہ کمال ہے تو شہر کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھنے محمد دیکھیے، ایک حقیقت ہے کہ اگر ہمارے فضائل میں تو اس کا راز ہی ہے تاکہ دنیا تو نبی کی معرفت ہو جائے. اور پھر ایک اور چیز عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی اگر آل محمد کے فضائل بیان ہوتے تو دنیا یہ بھی اعتراض کرتی ہے کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم سے بڑھا دیتے ہیں. یہ اعتراض کیوں پیش آتا ہے؟ میں ایک مثال اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں. اکثر آپ نے سنا ہوگا جہاں آل محمد کے کمالات کا تذکرہ ہوا، جہاں آل محمد کے فضائل بیان ہوئے، یہی تو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. پہلے دنیا کو اللہ کی معرفت ہو، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہم ایک اپنی مذہبی عبادت خانہ بنا کر بیٹھ گئے، مثلا ایک منزلہ عبادت بنا کے بیٹھ گئے، زمین کے اوپر ہم نے عبادت خانہ بنا لیا، اور اگر کسی نے اس کے بغل میں آ کر 2 منزلہ عبادت بنا دی تو ہم کو یہی تو اعتراض ہوا کہ ہمارے عبادت خانے سے اونچی اس کی عبادت ہو گئی. ہوگا یا نہیں؟ ہمیں اپنا عبادت خانہ نیچے دکھائی دے گا، بغل والی بلڈنگ اونچی دکھائی دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی ہم نے زمین پر ایک عمارت بنا دی، اس کی حد معین کر دی. اب ظاہر بات اس کے بغل میں اگر بلڈنگیں بنتی چلی جائے تو ہمیں اپنی عبادت خانہ اور اپنا مذہبی جگہ نیچی دکھائی دیتی، دوسری چیزیں اونچی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کہیں پر کوئی آئے
کہیں کہ ہم اپنا عبادت خانہ چھت کے اوپر بنائیں گے، جتنے بھی فلور اوپر جائیے خود بخود عبادت خانہ اوپر جائے گا۔ ہمارے اور دوسروں میں بنیادی فرق یہی ہے، دنیا اپنے اللہ کے لیے پہلے ہی ایک سوچ بنا کے بیٹھ گئی، اپنے پروردگار کے لیے ایک فکر بنا کے بیٹھ گئی، بس یہ اللہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب اس اللہ کے مقابلے میں آل محمد کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اپنا اللہ نیچے دکھائی دیتا ہے، آل محمد اوپر نظر آتے ہیں۔ یہی بنیاد اعتراض ہوتا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ پہلے آؤ آل محمد کو پہچانو، جب تم کو ان کے کمالات کا تذکرہ ہوگا کبھی تو سوچو کہ جب مخلوق ایسی ہے تو ان کا پالنے والا کیسا ہوگا۔ کہ آل محمد مخلوق ہے، وہ ان کا خالق ہے۔ تو جتنا بھی اوپر لے جائیے، جتنے بھی کمالات کا تذکرہ کیجئے، اس سے عظمت الہی میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ تو عظمت الہی اور بڑھے گی۔ یہی تو انسان سوچے کہ جب یہ ایسے ہے تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ کیسا ہو گیا، جو ان کا پالنے والا ہوگا اس کی عظمتیں کیا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھنے محمد ضروری ہے کہ انسان اس راستے کا انتخاب کرے کیسے ہمیں پہچاننا ہے۔ آج اگر ہمارے آل محمد کی عظمت کا اس حد تک اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اصل راز یہ ہے کہ یہی راستہ ہے نبی کریم کو پہچاننے کا بھی، اور یہی راستہ ہے خداوند عالم کی معرفت کا بھی۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جہاں ایک رخ جسے خود قرآن کریم نے پیش کیا، اعلان کیا ہے، یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ نبی کریم اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرے، یا یہ کہوں کہ لوگوں کو انسان بنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کتاب و حکمت پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے، کتاب و حکمت سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ حساب سے بتائیے، آج ہمارے زمانے میں اگر آپ کسی ٹیچر کو معین کیجئے کہیں پڑھانے کے لیے، کم از کم اتنا احساس اور یہ کہوں کہ قانون ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی ٹیچر کو کوئی کتاب پڑھانے کے لیے بھیجیں تو اتنا خیال ضرور رکھتے ہیں کہ ٹیچر کا علم اس کتاب سے زیادہ ہو، کم از کم اتنا خیال ضرور ہوتا ہے کہ جو کتاب پڑھانے کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس اس کتاب سے زیادہ علم ہو۔ اور اگر اس حساب سے بتائیے پڑھانے والا کسی کتاب کو پڑھانے جا رہا ہو اور اس کا علم کتاب سے زیادہ نہ ہو تو سامنے بیٹھا ہو بچہ بھی ٹوک دیتا ہے۔ اور یہ بھی اگر غور کرے بچہ اگر ٹوکتا ہے تو کس کو ٹوکتا ہے؟ وہ ٹیچر پہ اعتراض نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے اس اعتراض اس کا ہوتا ہے کس نے آپ کو ٹیچر بنا دیا۔ ہمارے لیے محض فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کس کتاب کو؟ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دنیا کے سارے علوم جس کتاب کے اندر موجود ہیں، دنیا کی ساری چیزیں جس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور صاف صاف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اس حساب سے اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، اور پھر نبی کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پڑھانے کے لیے بھیجا تو نبی کے پاس کم از کم جو ہمارے درمیان قانون پایا جاتا ہے کہ پڑھانے والے کے پاس کتاب سے زیادہ علم ہو، تو کم از کم یہ قانون اللہ کے بارے میں تو ماننا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے اعتراض استاد پہ نہیں ہوتا ہے، ٹیچر پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بھیجنے والے پہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم جب بھیجا تنہا یہ نہیں کہہ دیا کہ رسول کو بھیجا گیا، نہیں بلکہ اس نے کہا کہ میں نے بھیجا ہے، وہ الذی اس خدا نے بھیجا ہے۔ اگر نبی کے بارے میں کوئی تصور پیدا ہو تو نبی پہ اعتراض نہیں ہوگا بلکہ خدا پہ اعتراض ہوگا۔ اب انصاف سے بتاؤ، جب اللہ اپنے کو جتا کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ خود اعلان کر رہا تھا کہ آؤ سوچو نبی کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے جب وہ نبی پڑھانے کے لیے آ رہا ہو، اور ایک اعتراض عام طور پر ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہیں دکھا دیجیے پڑھا ہو، تو ضروری نہیں کہ کوئی آ کے پڑھے بھی۔ میں ایک مثال رکھ دوں، ہمارے یہاں بھوپال میں اگر کوئی دوسرے شہر سے کوئی حافظ جی تبلیغ کے لیے آ جائے، دوسرے دن بستی والے کھڑے ہو جائے
بھائی آپ جاہل ہیں. وہ کہے بھائی کس بنیاد پر؟ کہ آپ نے آ کر ہمارے درمیان کسی سے نہیں پڑھا ہے. وہی انداز سے بھائی آپ نے آ کر ہمارے درمیان کسی سے نہیں پڑھا ہے. تو کیا جواب دیں گے کہ ضروری نہیں کہ جہاں پر آئے وہاں آ کے پڑھے بھی، بلکہ کبھی کبھی ہوتا ہے جہاں سے آتا ہے وہاں سے پڑھ کے آیا کرتا ہے. ایک عام مبلغ کے لیے تو دنیا مان لیتی ہے کہ جہاں سے آتا ہے وہاں سے پڑھ کے آتا ہے. نبی کریم کے لیے ماننے میں تیار نہیں ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے پڑھ کے آیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور کر دوں. قرآن کریم نے کہا کہ والذی بعث فی الامیین، جس نے امیوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، منہم جو انہی میں سے تھا، یعنی نبی کو بھی امی کہا گیا. اور اس امی کی بنیاد پر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ رسول جاہل تھے. کبھی آپ نے غور کیا کہ رسول کو اگر امی کہا گیا کس لیے؟ یقیناً پیغمبر امی تھے. ایک جواب ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے جسے ام القری کہا جاتا ہے، صرف وہی جواب نہیں ہے. دیکھیں امی کا ترجمہ جاہل نہیں ہے. امی کا ایک مطلب ہوتا ہے جاہل. کیوں جاہل کو امی کہتے ہیں؟ ام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ماں. امی کا مطلب جو ماں سے منسوب ہو. اور جاہل کو اس لیے امی کہتے ہیں جس طریقے سے شکم مادر سے آتا ہے اسی طریقے سے باقی رہتا ہے. جس طریقے سے شکم مادر سے آتا ہے اسی طریقے سے باقی رہتا ہے. چونکہ کسی سے آ کے نہیں سیکھتا ہے لہذا اسے امی کہا جاتا ہے. عزیزو اسی معنی میں ہمارا رسول بھی امی تھا. اسی معنی میں ہمارا رسول بھی امی تھا. لیکن امی کا لازمہ تھوڑے نہیں کہ جاہل بھی ہو. امی کا مطلب یہ تھوڑے نہیں کہ ان پڑھ ہو. امی کا مطلب یہ نہیں جاہل ہو. ہاں صحیح ہے جیسے شکم مادر سے آئے ویسے ہی باقی رہے تھے. کسی سے نہیں سیکھا ہے، کسی سے نہیں پڑھا ہے. عزیزو اب اللہ اپنے نبی کو کائنات میں کسی کا محتاج بنا کے نہیں بھیجے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے کسی سے نہیں سیکھا ہے، کسی سے نہیں پڑھا ہے. اگر نبی کسی کے آگے زانو ادب کو تہ کر دیتا، کل وہ کھڑا ہو کے کہتا کہ نبی جو دین پیش کرے وہی ہے جو ہم نے سکھایا تھا. یہی تو کہا جاتا ہے جو ہم نے بتایا ہے، جو ہم نے سکھایا ہے اس دین کو نبی بیان کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کو کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے. نہیں، وہیں سے سارے علوم دے کے بھیجے ہیں. اور پھر یہ معاملہ کیسے ہو گیا کہ امی کا مطلب دنیا نے جاہل نکال دیا. دیکھیں قرآن کریم کی جو ایک آیت، سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی جب نازل ہوئی آپ کے سامنے غار حرا میں، وہاں حکم کیا تھا؟ اقرا، اے پیغمبر پڑھیے. اور یہ بھی گویا قرآن کا آغاز اقرا سے ہے. اس سے ہم دین کی عظمت کو سمجھیں جہاں پڑھائی سے دین کا آغاز ہو رہا ہو. اقرا کا مطلب جس دین کا آغاز پڑھائی سے ہو رہا ہو. اب نبی سے کہا گیا کہ پڑھیے. آپ جائیے تاریخوں میں دیکھیں نبی نے جواب کیا دیا ہے. پیغمبر اکرم نے جواب دیا تھا ما اقول، میں کیا پڑھوں. پیغمبر نے نہیں فرمایا میں جاہل ہوں. پیغمبر نے جواب دیا کہ میں جاہل، میں ما اقول، میں کیا پڑھوں. یہ تو لوگوں نے اپنی اپنی معرفت کے اعتبار سے نتیجہ نکالا ہے. اور میں مثال عرض کر دوں جوان بھائیوں کے لیے. آپ ایک بہت ہی جاہل آدمی ہو، بالکل ہی ان پڑھو جو ہمارے زبان میں کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ. آپ اس سے جا کر کہیے پڑھو تو وہ کیا جواب دے گا؟ کیا پڑھوں. بھائی ایک بالکل جاہل اس سے کہیے پڑھو، وہ کیا جواب دے؟ میں کیا پڑھوں. اور ایک بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا ہو، بہت ہی زیادہ علوم کو جانتا ہو، بہت ہی علوم میں ماہر ہو، آپ اس سے کہیے پڑھو، وہ بھی یہی جواب دے گا کیا پڑھو. لیکن جواب دونوں کا ایک ہے. جو جاہل جواب دے رہا ہے وہی عالم جواب دے رہا ہے. آپ نے اس سے کہا پڑھو، اس نے بھی کہا کیا پڑھوں. جب جاہل سے آپ نے کہا کہ پڑھو، اس نے بھی کہا کیا پڑھوں. جبکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عزیزو نبی کریم نے بھی یہی فرمایا تھا میں کیا پڑھوں. یہ تو اپنے اپنے معرفت کی بات تھی. جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے یہ مطلب نکال لیا کہ نبی کریم فرمانا چاہتے میں جاہل ہوں، میں کیا پڑھوں. لیکن جو
تک معرفت نہ ہو اس طریقے کی پریشانیاں آتی رہتی. آپ انصاف سے بتائیے آج کوئی جاہل آدمی بھی اگر اس کا باپ جاہل ہو اور اس جاہل آدمی کے سامنے کہے تمہارا باپ جاہل ہے، آج عام انسان بھی برداشت نہیں کرے گا. آپ انصاف سے بتائیے جاہل انسان وہ بھی یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس کو جاہل کہا جائے یا اس کے باپ کو جاہل کہا جائے. اس سے بڑھ کے المیہ نبی کریم کے لیے کیا ہوگا؟ وہ جو دین لے کر آیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کی عظمت کو کم کر دیا جائے، جہاں کوئی تحریک چلا رہا ہو آپ کے موبائل میں، اگر اس کے بارے میں مشہور کر دیا بھائی فلاں جاہل ہے، کیا آپ اس کی تحریک کے اوپر توجہ دیں گے؟ اس کے کسی مشن کو اہمیت دیں گے؟ اگر آپ کو اس کے مشن کو فیل کرنا ہو، اس کی تحریک کو ناکام کرنا ہو، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا الزام اس کے اوپر لگایا جاتا جاہل ہے. یہ جاہل ہے کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے پائے. اگر نبی کریم پر یہ الزام لگا، اس کا اصل راز یہ تھا کہ جب ظاہر ہوا نبی مشہور ہو جائیں گے جاہل ہے، جو دین پیش کریں گے تو اس دین کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی. جو پیغام نبی دے گا اس پیغام کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی. نہیں، یہی وجہ تھی کہ آل محمد نے اعلان کیا کہ پہلے آؤ ہمارے ذریعے سے نبی کی معرفت حاصل کرو. اور جو ہماری نسلوں میں سب سے بڑا عالم تھا جسے ہم مولانا متقیان کہتے ہیں، اس کی زبان مبارک پر یہی جملہ تھا علمنی رسول اللہ الف باب. اگر آج بیٹھ کر میں ممبر پر دعوی سلوری کر رہا ہوں تو یہ بھی پہچانو کہ میرے پاس علم کہاں سے آیا ہے. جو دعوی سلوری کر رہا ہے، جس کے علم کی شرح قرآن کریم دے رہا ہے، اس کی زبان مبارک پر جملہ تھا جو مولانا متقیان ہے، جو پیغمبر کے جانشین بلا فضل. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علمنی رسول اللہ الف باب، نبی کریم نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے ہیں. یہ اور بات ہے کہ شاگرد اتنا تیز تھا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ استاد ایک فارمولہ بتاتا ہے اور اس فارمولے سے کئی فارمولے خود بخود وہ نکال لیتا ہے. جہاں ابھی شاگرد اتنا ہوشیار تھا کہ نبی نے تو اسے 1000 فارمولے سکھائے تھے، لیکن اس نے اعلان کیا کہ میں نے ہر فارمولے سے خود 1000 فارمولے پیدا کر لیے. ایک صلوات پڑھنا ہے محمد والے محمد. یقیناً نبی کریم کا دین ہے اور اس دین کی عظمت کا راز ہی علم میں ہے. کسی دین نے اتنی تاکید نہیں کی. اور یہ بھی نبی کریم کا ایک قول آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے سیرت درج کر دوں کہ قرآن نے کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن کا حکم ہے کہ وہ بات زبان سے کیوں نکالتے جس پہ خود عمل نہیں کرتے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ بات زبان سے کیوں کہتے جس پہ خود عمل نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر شوق ہے کسی سے اچھی باتیں کروانے کا، کسی کو اچھا پیغام دینے کا، تو قرآن حکم ہے پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں سے کہو. شوق ہر انسان کو ہوتا ہے، شوق اس وقت پورا کرو کہ پہلے خود عمل کر لو. آپ سوچیں قرآن جب حکم دے رہا ہے کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہ کرتے ہو. اور پیغمبر کو بھی اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں، پیغمبر سے بھی کہا گیا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ نبی کریم کے پاس میں ایک عورت آئی، اے اللہ کے رسول میرا بیٹا بہت زیادہ شہد کھاتا ہے. ایک مشہور جو واقعہ ہے، لیکن پیغمبر نے اسے منع نہیں کیا. اس کو نقصان کرتا ہے اس عمر میں، تو پیغمبر نے ہی منع کیا. کہا کل آنا. جب دوسرے دن لے کر آئی تب پیغمبر نے اس کو سمجھایا. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا. یہ اب دور میں تھا، اعتراض کرنے والے ہر جگہ موجود تھے، اور جہاں معرفت نہ ہو اعتراض ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ کو کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا کہ پوری زندگی میں امیر المومنین نے کوئی اعتراض کیا ہو. جب اعتراض کیا تو پیغمبر نے جواب کیا دیا تھا. لوگوں نے یہ تو کہا کہ یہی بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، اتنی زحمت کیوں دی کہ آج بلایا ہے. تو نبی نے جواب دیا چونکہ کل میں نے خود شہد کھایا تھا، لہذا ایک اچھی بات ہے، اسے سمجھانا ہے، اسے روکنا ہے، لہذا میں نے گوارا نہ کیا کہ جس بات پہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں دوسروں کو روکوں. ایک طرف قرآن کا حکم ہے، دوسری طرف پیغمبر کی سیرت ہے. اب حدیث پیغمبر میں آئیے. پیغمبر کی حدیث کیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا لازم ہے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے اوپر.
پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اگر وہ اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے علم حاصل کرنا لازم ہے. اور یہاں تک آپ کو کہیں دین میں نہیں ملے گا. تنہا دین اسلام کہتا ہے اطلب العلم من المہد الى الہد، کہ گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو. یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے کہ گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو. عام طور پر ہم تصور بھی نہیں کرتے، لیکن اگر پیغمبر نے فرمایا اس کا مطلب ممکن ہے. کبھی آدمی نہ سوچے کہ ہماری عمر گزر چکی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آدمی کو احساس ہو جائے علم حاصل کر سکتا ہے. جس وقت آدمی کوشش کر لے اس وقت آگے بڑھ سکتا ہے. اگر پیغمبر نے فرمایا یقیناً ممکن ہے، ہو سکتا ہے تصور آئے درمیان میں اس کا دو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم حاصل ہو. اسی لیے دین نے کہا ہے کہ جب زندگی کے ساتھی کو لے کر آ رہے ہو تو دولت نہ دیکھو، شہرت نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے پاس علم و دین کتنا ہے. جب اس کے پاس دین و علم ہوگا تو گہوارے ہی سے تمہاری اولاد کو علم سکھائے گی. ایک سلام پڑھنے محمد والا. آپ انصاف سے بتائیے اتنی حدیث پیغمبر اکرم نے. ایک اور حدیث مشہور ہے، علم حاصل کرو ولو کان بالسین، چاہے تمہیں کتنا ہی دور کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے. آپ سوچیں اتنی تاکید پیغمبر فرما رہے، اتنا حکم دے رہے سب کو، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس پہ خود عمل نہ کرتے ہو. اور ایک سیرت میں نے پیش کر دی، کم از کم ہماری نگاہوں میں یہی قرآن کی آیت ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ہم کو تو حکم دے رہا ہو کہ جاہل نہ رہو. کیا خود جاہل رہے گا؟ آپ انصاف سے بتائیے، ہم سے تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو جاہل نہ رہو. تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا نبی کریم جاہل رہ جائے؟ نہیں عزیزو، ناممکن ہے کہ نبی کریم جاہل رہ جائے. اور پھر یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا کہ آل محمد کے مذہب پر آنے کے بعد ہمارا ایک بنیادی عقیدہ یہ کہ اس روح زمین پر اللہ کے بعد اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو اس کا نام نبی کریم ہے. اکرم سے بڑا عالم کوئی قابل کائنات میں قابل تصور نہیں ہے. جتنا علم اس کے پاس تھا عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جتنا علم نبی کریم کے پاس تھا انسان تصور میں نہیں کر سکتا. آج اگر ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، آج اگر اس اسلام کے پیروکار دین میں نے عرض کیا تھا اور اس وقت بھی عرض کر دوں کہ اگر ہمیں ناز ہے اور پھر اگر ہم اس دائرے میں آ جائیں جنہوں نے عملاً ساری چیزوں کو پیش کیا ہو، تو پھر آج ناز اس وقت ہونا چاہیے کہ جب اس فیلڈ میں ہم آگے بڑھ رہے ہوں. ایک زمانہ وہ تھا جب عام طور پر لوگ کہتے تھے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، دولت آ گئی تو سب کچھ آ گیا. ایک زمانہ بزرگوں کو یاد ہوگا کہ دولت آ گئی سب کچھ آ گیا، لیکن وہ زمانہ گزر چکا. آج ضروری ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو. اس کی بہت بڑی مثال بھی ہے. کتنے اسلامی ممالک ہیں جو دولت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی دوسروں کا غلام نظر آ رہے. کیوں؟ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا، اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو دولت کے ڈھیر پہ بیٹھنے کے بعد دوسروں کی غلامی کیوں ہے؟ اور پھر ان سارے ممالک میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہے، وہ کسی سے آگے نہیں جھک رہا ہے، وہ کسی سے معلوم نہیں ہو رہا ہے. ان کا جھکنا صرف اس بنیاد پر کہ دولت تو ہے لیکن علم نہیں ہے. اور انہی تمام ملکوں میں تنہا اگر کوئی ملک ساری طاقتوں کے آگے کھڑا ہے، شاید اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن تنہا علم موجود ہے. ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر کچھ حاصل نہ کر سکے، ہم نے صرف علم کو حاصل کر لیا تو آج ہم کائنات میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور عزیزوں بس ایک جملہ عرض کروں گا اپنے جوان بھائیوں کے لیے کہ اگر ہمیں ناز ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آپ حساب سے بتائیے آپ کے موبائل میں آل محمد کے چاہنے والے کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ بالفرض میں مانتا ہوں چلیے 2% پوری تعداد میں، چلیے 1%. تو کم از کم حق یہ ہے کہ پھر ہر فیلڈ میں آل محمد کا چاہنے والا ہونا چاہیے 1%. کم از کم اگر ہمیں ناز ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو ضروری ہے، لازم ہے کہ ہر فیلڈ میں 1% ہم ہو. ڈاکٹری کی بات آ جائے، اچھے ڈاکٹروں میں کم از کم 1% اگر بالفرض مانے 1% پورے بھوپال میں آل محمد کے چاہنے والوں کو ہونا چاہیے. انجینئر کی بات آ جائے، کم از کم 1% انجینئر ہونے چاہیے. وکلا کی بات آ جائے
کم از کم 1% وکیل ہونا چاہیے. افسران کی بات آ جائے کم از کم 1% ہونا چاہیے. البتہ ناس تو ہو گیا، اس سے زیادہ ہو، لیکن کم از کم کی بات کر رہا ہوں. آپ انصاف سے بتائیے آج کتنے % ہم لوگ ہیں؟ جتنی جگہوں کو میں نے نام لیا ہے، ڈاکٹری ہو، دوسری جگہوں پر ہو، افسران میں ہو، کتنے % ہم لوگ ہیں؟ اگر غیر، میں نے اسی لیے جملہ کہا تھا، غیر محنت کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو کیا ہم محنت کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے؟ اور کبھی ذہنوں میں آئے کہ تعصب ہوتا ہے. تعصب وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایک حد پہ جا کے آدمی رک جائے، لیکن جب آدمی کمال تک پہنچ جاتا ہے، جب آدمی بہت آگے چلا جاتا ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بزرگوں کو یاد ہوگا. جس وقت پاکستان بنا ہے، صحیح ہے کہ اس وقت وہاں تعصب ہے، اقلیت کا بڑا ہوتا جا رہا ہے وہاں، لیکن جس وقت بنا ہے، آپ تاریخ پاکستان پڑھیے، سب سے زیادہ اہم عہدوں پر یہی اقلیت تھی. یہ کس لیے تھی؟ ان کے پاس صلاحیت تھی، ان کے پاس علم تھا. معلوم ہے کہ اگر علم و صلاحیت ہو تو سامنے والا مجبور ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. ہم اگر تعصب کا نعرہ لگاتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں تو تعصب کا شکوہ اس وقت ہو کہ ہم اپنے کو کسی لائق بنا چکے ہو. پہلے ہم اپنے کو کسی لائق بنائے، پہلے ہم وہاں تک پہنچے، تب کہیں کہ تعصب ہوتا ہے. میں نے اسی میں مثال رکھی، اگر اچھا ڈاکٹر ہو کہیں نہ دیکھا ہو کوئی تعصب کرتا ہو، اگر اچھا وکیل ہو کہیں نہ دیکھا ہو کوئی تعصب کرتا ہو. نہیں، پہلے وہاں تک اپنے کو پہنچائے. اور پھر آج ناز ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس طرز سے وابستہ ہے تو ہم سب سے آگے نظر آئیں گے. اس لیے کہ اگر اللہ نے اس ذات گرامی کا نام علی رکھا تھا، اس لیے رکھا تھا کہ وہ کسی سے پیچھے نظر نہیں آئے گا. اور اگر پھر اس علی کے چاہنے والے ہوں گے، اسی وقت چاہنے والے ہوں گے کہ کسی سے پیچھے نظر نہ آ رہے ہو. اگر ناز ہے کہ اس مولا کے ماننے والے، ہم کو تو اتنی کوشش کرنا چاہیے کہ آج ہم سے آگے کوئی نکلنے نہ پائے، ہم سے آگے کوئی بڑھنے نہ پائے. اگر کہیں نظر آئے تو تنہا نظر آئے. یہ آل محمد نے پیغام دیا ہے. اور پھر آل محمد کے دین کی بنیاد ہی علم کے اوپر تھی. ایک امتیاز آل محمد کا سب سے بڑا یہی تھا. میں دن میں عرض کر چکا ہوں کہ کتنی کوششیں ہوئی تھی اس امتیاز کو چھیننے کے لیے. ہر دور میں کوششیں ہوئی ہیں، ہر دور میں یہ کوشش ہوئی ہے کہ یہ عالم نہ رہنے پائے. جب اس دور میں کوشش بھی تو آج کوشش نہیں ہو رہی ہوگی. بس ایک واقعہ عرض کر کے آپ کو ذہن کو تمام کروں. ہمارے آپ کے 10ویں امام علی تقی علیہ السلام، اس لیے کہ تاریخ امامت میں ہمارا نواں امام تناب امام ہے جو سب سے کم سنی میں شہید ہوا. جس وقت شہید ہوئے صرف 25 سال کے تھے. اب سوچیں جب باپ 25 سال میں گیا تو بیٹے کی عمر کیا ہوگی؟ 10ویں امام کی عمر اس وقت 7-8 سال کی. اب ظاہر ہوا جب بچہ 7-8 سال کا ہو تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں خدائی معاملہ ہو، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیاوی کچھ نہیں سب وہاں کا ہے. اور ہم اللہ کو اتنا صاحب اختیار تو سمجھتے ہی ہیں کہ جو کمالات جوانی میں دے سکتا ہے وہی کمالات بچپنے میں بھی دے سکتا ہے. ہم آل محمد سے پہلے اللہ کو مانتے ہیں، لہٰذا ہمیں کبھی شک نہیں ہوتا ہے کہ بچہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. نہیں، جب خود سے پڑھنے کا معاملہ ہو تب ہو سکتا ہے شک ہو، لیکن جب وہاں سے عطا کی بات ہو رہی ہو. اسی لیے کہیں انسان پہلے اللہ پہ یقین کرے تب کبھی کہیں اسی مرحلے پر شک نہیں پیدا ہوگا. لہٰذا کم سنی میں بھی وہی کمالات تھے جو جوانی میں تھے. اس لیے کہ یہ دنیا میں آ کر کسی چیز کو حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ساری چیزوں کو وہاں سے لے کے آتے ہیں. جب 10ویں امام کا بغل آیا کم سنی میں، اور حوالہ بھی عرض کر دوں کہ تقریباً ہر گھر میں کتاب موجود ہے، 14 ستارے، اس میں واقعہ پڑھ سکتے ہیں. جب 10ویں امام کم سنی میں یقین ہو گئے تو اب ایک کوشش اس مرحلے پر آ کر آل محمد کے دین کے خلاف ہوئی. یہ آج ہمارے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے. جب بیٹا کمسن ہے، اب دنیا نے دیکھا کہ اب تک نبی کے بعد سے تنہا یہی گھرانہ ہے جو نبی کے دین کی حفاظت کرتا چلا رہا ہے. اور میں کھول کر سنوں کہ علی اور اولاد علی سے دشمنی کا اصل راز یہ تھا کہ وہ نبی کے دین کی حفاظت کر رہے تھے. اگر
دشمنی تھی صرف اس لیے تھی کہ وہ اس راستے کی حفاظت کر رہے تھے جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا. اس دین کے محافظ تھے یہ لوگ. اور دنیا جانتی جب تک یہ باقی رہیں گے تب تک نبی کا دین باقی رہے گا. لہٰذا پہلے انہیں ختم کیا جائے تاکہ ہم نبی کے دین کو ختم کر سکیں. کوششیں ہوئی, ہر طریقے سے کوشش ہوئی, ساری کوششوں میں دنیا ناکام ہو چکی. جب 10واں مرحلہ آیا اب لوگوں نے دیکھا کہ ابھی یہ کمسن ہے, ابھی بہت چھوٹے ہیں. اب راستہ کیا اپنایا؟ اب راستہ یہ اپنایا کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں, ہم ان کو اپنے پاس لے آئیں اور اپنے اعتبار سے ان کی تربیت کریں, ہم اپنے اعتبار سے انہیں پڑھائیں, ہم اپنے اعتبار سے انہیں سکھائیں. لیکن رسول امام کے لیے کوشش ہوئی ہے, میں نے حوالہ بھی عرض کیا ہے کہ ان کو اپنے پاس لا کر اپنے حساب سے پڑھائیں. اور ظاہر بات ابھی بچے ہیں, جو پڑھا دیں گے وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا, جو سکھا دیں گے ویسے بن جائیں گے. کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے تربیت کی جائے. یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں کہ انصاف سے بتائیے, جو کوشش ایک امام کے لیے ہوئی ہو کیا وہ کوشش آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہو سکتی؟ جو کوشش ایک امام کے لیے ہو رہی ہو کیا وہ کوشش آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم گھر میں مطمئن نہ بیٹھے کہ بھیج دیا ہے پڑھ رہا ہے, یہ بھی احساس کرنا ہے کہ جس دین پہ ہم ہیں اس دین پہ باقی رہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جس راستے کا پر اب تک ہم ہیں اسی راستے پر ہماری اولاد بھی باقی رہے. اس لیے کہ ظاہر سب سے زیادہ ماحول کا اثر پڑا کرتا ہے. صحیح ہے تعلیم حاصل کرے, صحیح ہے علم حاصل کرے, لیکن اپنے راستے میں باقی رہنا یہ بھی ذمہ داری ہے ہماری. یہ آج ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہم تک ولایت کو پہنچایا ہے تو اسی ولایت کو صحیح طور پر اپنی اولاد تک پہنچائے, اس دین کو اپنی اولاد تک منتقل کرے. اور کب ہوگا یہ ظاہر بات ہم جانتے ہیں. اور آج کے ماحول میں بس ایک جملہ کر دو اس سوال سے کہ جب تک گھر کا ماحول دینی نہ ہو بچہ دین کو نہیں سمجھ سکتا ہے. یا اس طرح کے اسکولوں میں ہم تعلیم کے لیے بھیج رہے ہو, اس کے پاس دین کا راستہ کیا بچتا ہے؟ دین کو پہچاننے کا راستہ کیا بچتا ہے؟ باہر جائے گا دین نہیں سیکھے گا. آپ کے گھر میں جو ٹی وی رکھا ہو اس سے دین نہیں سیکھے گا. تنہا کہ اس کے پاس راستہ بچتا ہے ہمارا اور آپ کا عمل ہے. یہ تو ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کس حد تک اس کی نگاہوں کے سامنے اسلامی عمل پیش کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں احساس کرنا ہے کس حد تک سیرت اہل بیت کو اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم مطمئن نہ بیٹھے. جب ایمان کے لیے کوشش ہوئی ہو اور اس کوشش میں راستہ کیا اپنایا گیا؟ راستہ یہ اپنایا گیا کہ ان کو لا کر قرآن پڑھایا جائے. آپ سوچیں 10ویں امام کے لیے میں نے کہا نیت کیا ہے, اس راستے سے ہٹایا جائے. ذریعہ کس چیز کو بنایا گیا؟ جو قرآن سکھایا جائے. اور قرآن سکھانے کے لیے کس کو معین کیا گیا؟ جنیدی جیسا دشمن اہل بیت. تاریخ میں نام موجود, جنیدی جیسا دشمن اہل بیت, اس کو معین کیا گیا کہ امام کو قرآن پڑھائے. اب یہاں پر رک کر یہ جملہ اور عرض کروں کہ قرآن کی عظمت کا انکار نہیں ہے, قرآن کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. امام کو قرآن پڑھایا جائے گا, تعلیم قرآن دی جائے گی. نیت کیا ہے؟ اسی قرآن کے ذریعے سے انہیں بہکایا جائے. کم از کم یہ واقعہ گواہ ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کتنا مقدس لفظ ہے, ہم یہ نہ دیکھیں کہ جملہ جو زبان پر آ رہا ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے. کبھی ہو سکتا ہے درمیان میں قرآن جیسی مقدس کتاب ہو لیکن نیت کچھ اور ہو. آج کے زمانے میں بھی ہمارے سامنے بہت ہی مقدس الفاظ سامنے آیا کرتے ہیں. آج بہت سے الفاظ بہترین سے بہترین اور انتہائی مقدس الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہم کبھی لفظ پہ نہ جائیں, ہم کبھی کلمے پہ نہ جائیں. کتنا اہمیت کا حامل کلمہ ہے. نہیں صحیح ہے, کلمہ تو اہمیت کا حامل ہے, لیکن سامنے والے کی نیت بھی تو دیکھیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی مقدس کلمے کو سامنے رکھ کر ہم کو دین حق سے بہکانا چاہتا ہو. اور خود یہ واقعہ گواہ جب قرآن کے ذریعے سے بہکایا جا سکتا ہے, قرآن کے ذریعے سے کوشش ہو سکتی ہے بہکا دیا جائے, تو کیا آج مقدس الفاظ اور مقدس کلمات کے ذریعے سے کوشش نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں, ہم اتنے سادہ لوگ نہ بنے کہ کتنا بہترین جملہ کہا گیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے نہ کہیں.
نہیں اگر دین حق کے ماننے والے ہیں. اور خود امیر المومنین کا ایک جملہ ہمارے ذہنوں میں رہے, کلمۃ حق یراد بہا الباطل. کبھی کبھی سامنے والا اپنی زبان پر کلمہ تو حق لاتا ہے لیکن اس کی مراد باطل ہوا کرتی ہے. تم صرف الفاظ پہ نہ جاؤ, صرف جملات پہ نہ جاؤ, وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی نیت کیا ہے. اور اگر تم اس بات سے غافل رہے کہ نیت کیا ہے سامنے والے کی, تو یہ یاد رکھنا کہ ان مقدس الفاظ سے تمہیں فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. تم دین حق سے منحرف ضرور ہو سکتے ہو. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. تو میں عرض کر رہا تھا دسویں امام کا واقعہ, کوشش ہوئی کہ قرآن کے ذریعے سے, لیکن جب جنیدی سے کچھ دن کے بعد کسی نے سوال کیا کہ تم نے بچوں کو کیسا پایا, تمہیں مہیا کیا گیا تھا قرآن سکھانے کے لیے, اب آپ تاریخ میں جا کر اس سے گمراہ پڑھیے. اس نے جو اعتراف کیا ہے میں انہیں کیا پڑھاؤں گا, ابھی کم سن ہے, ابھی بچے ہیں, لیکن تاریخ میں جملات لے کے میں انہیں کیا پڑھاؤں گا, بلکہ اتنے دن میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ یہی سے دیا ہوا ہے. اور خود اس نے جملہ کہا کہ میں انہیں کیا سکھاؤں گا, اگر میں ان کے سامنے کسی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں یہ تو پورا قرآن سناتے ہیں, اگر کوئی ایک مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو یہ تو اس آیت کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھ کے یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں بلکہ وہاں سے علم لے کر آئے. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. ابھی تو کم از کم 10ویں میں رہنے پر آ کر دشمن نے کہا اتنا تو یقین کر لیا کہ یہ یہاں کے پڑھے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. جب خلیفہ کے علم کا عالم یہ ہو تو پھر نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. اسی دین کو مٹانے کی کوشش ہوئی کربلا میں. کربلا میں جو کچھ ہوا اسی لیے تھا کہ نبی کا دین مٹ جائے, اور نواسہ نبی اسی لیے آگے بڑھا تھا کہ پیغمبر کا دین بچ جائے. اور اس دین کو بچانے کے لیے اگر قربانیاں پیش کرنا پڑی ہے تو ہر قربانی کو پیش کر دیا. اور یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف کربلا ہی تک قربانیاں تھیں, کربلا ہی تک مصائب تھے, کربلا کے بعد میں مصائب تھی. جو ایام چل رہے ہیں یہ بھی مصیبتوں کے ایام ہیں. بس ایک مصیبت ہے, زبان سے کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ حسین ابن علی 3 دن پیاسے تھے, لیکن آپ کسی وقت سوچیں 3 دن کی پیاس کیا ہوتی. زبان سے کہہ دینا آسان ہے 3 دن حسین پیاسے تھے. آپ سوچیں اگر انسان 3 دن پیاسا اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں تو اس کے دل میں کیا گزرتی ہے. صحیح ہے حسین ابن علی پیاسے تھے, لیکن کم از کم آقا حسین کی پیاس بظاہر اس وقت تک تھی جب تک ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھے. لیکن جب دنیا سے چلے گئے بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیاس ختم ہو گئی. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آل محمد کا گھرانہ وہ بچے کب تک پیاسے رہے, جناب سکینہ کب تک پیاسی رہی, زینب کب تک پیاسی تھی. آپ سوچے حسین کی 4 برس کی بچی, ایک روایت ضرور ہے کہ شام غریبہ میں زوجہ حر پانی لے کر آئی, لیکن کتنا آپ کو دانا آیا ہوگا. خانہ شام میں چوتھے امام نے جناب زینب سے ایک سوال کیا, اور یاد رکھے اگر اس گھرانے میں کوئی کسی سے سوال کر رہا ہو تو مقصد جواب نہیں ہوتا, مقصد دوسروں تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے. چوتھے امام نے اپنی پھوپھی سے سوال کیا, پھوپھی اماں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں. آپ سوچیں جناب زینب نے قید خانہ شام میں بھی نماز شب نہیں چھوڑی ہے. جب سوال کیا تو جواب کیا دیا, بھائی اے بیٹا ان ظالموں کی طرف سے آب و دانہ اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بھی بچوں کو دے دیتی ہوں. لہٰذا اب بیٹا سیدنا سجاد میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں. آپ سوچیں جہاں آب و دانہ اتنا کم آتا ہو, کیا کبھی کسی نے دل کھول کے پانی پیا ہوگا, کیا کبھی بچوں نے دل کھول کے پانی پیا ہوگا. آپ اس حساب سے بتائیے جناب سکینہ کب تک پیاسی تھی, اور جو قید خانہ شام میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو وہ کتنی پیاسی اس دنیا سے گئی ہوگی. ایک روایت جو آپ تو عام طور پر سنتے رہتے ہیں, جب کربلا سے قافلہ چلا درمیان میں ایک جگہ پر شمر نے اپنے قافلے کو روک کر اپنے قافلے والوں کو پانی پلانا شروع کیا.
اور آپ انصاف سے بتائیے جب دھوپ میں آدمی سفر کر رہا ہو, آپ نے کبھی شاید صحرا کا سفر نہ کیا ہو, آدمی جب صحرا میں سفر کرتا ہے تو اس کے پیاس کا عجیب و غریب عالم ہوتا ہے. کربلا سے کوفے تک, کوفے سے شام تک یہ قافلہ اسی دھوپ میں گیا ہے, اور جب دھوپ میں قافلہ چل رہا ہو تو بچے کتنے پیاسے ہوں گے. اور پھر جب اس قافلے کو روکا گیا, شمر نے اپنے فوجیوں کو پانی پلانا شروع کیا. جناب سکینہ نے آ کر جناب زینب سے ایک سوال کیا تھا, ایک بی اما کیا اجازت ہے کہ میں اس ظالم سے پانی مانگ لوں؟ اللہ تعالیٰ اس ساتھ سے بتائیے, ایک چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی سے آ کر کہہ رہے میں اس ظالم سے سوال یاد کروں. شاید اگر امام حسین کا عمل زینب کی نگاہوں میں نہ ہوتا تو خاموش ہو جاتی, لیکن بھائی کا عمل کربلا کے میدان میں تھا. وہاں بھائی نے جناب اصغر کے لیے پانی مانگا تھا, اس لیے کہ دنیا کو بتا دے کہ خیمے میں کتنی پیاس تھی, اور لوگوں کے اتمام حجت کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں نہ کہے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کتنے پیاسے تھے. اتمام حجت کیا. یہاں بھی جناب زینب خاموش رہ گئی, خاموش رہ کر حجت تمام کرنا چاہتی ہے. جناب زینب خاموش نہیں, جناب سکینہ نے خاموشی کو رضا سمجھا اور جا کے اس ظالم سے ایک جملہ کہتی ہے, ظالم میں بہت پیاسی ہوں, مجھے پانی پلا دے. آپ تصور کیجیے آپ کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوں گی, اور اگر 4 برس کی بچی سکینہ ہو, 4 سال کی بچی ہو, پیاسی ہو, اس کے دل میں کیا گزرتی ہے. اور یہ بھی تصور رکھیے کہ جس وقت جناب سکینہ نے پانی مانگا ہے تو بھائی بھی منظر کو دیکھ رہا تھا, ماں بھی منظر کو دیکھ رہی تھی, اور پھوپھی بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہے. جا کے ظالم سے کہا کہ ایک قطرہ آپ مجھے پلا دے. اس نے کوئی جواب نہ دیا. جناب سکینہ پیچھے پیچھے چلتی رہی. تمثیلی نے یہی تو سوچا ہوگا کہ جب سب کو پلا دے گا تب ہم کو پلائے گا. اللہ تعالیٰ چھوٹی بچی, پیاسی بچی تھی, جب تک طاقت نہیں چلتی رہی, لیکن جب طاقت نے جواب دے دیا, ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ انتظار کرنے لگی کہ جب سب کو پلائے گا تو ہم کو پلائے گا. اللہ تعالیٰ ظلم کی انتہا دیکھیے, جب وہ اپنے فوجیوں کو پلا چکا تو اپنے جانوروں کو پلانا شروع کیا. آپ سوچیں 4 سال کی بچی پیاسی بیٹھی اس منظر کو دیکھ رہی ہو, دل پہ کیا گزرتی ہے. جب وہ سب کو پلا چکا, فوجیوں کو پلا دیا, جانوروں کو پلا دیا, اب جناب سکینہ کے سامنے آتا. میں نے کہا کہ آپ تصور کیجئے کہ بھائی بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہے, پھوپھی بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہے, ایک دکھیاری ماں کی نگاہوں کے سامنے منظر ہے, اور 4 سال کی بچی پیاسی بیٹھی ہوئی جناب سکینہ کے پاس آ کر جملہ کہتا ہے, سکینہ پانی پینا چاہتی ہو؟ آپ سوچیں پیاسی بچی ہو, فوراً دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے, اے ظالم اگر ممکن ہو قطرے آپ پلا دے. اللہ تعالیٰ اس کا ظلم کیا کیا, جناب سکینہ کے سامنے مشک دہانے کا کھولتا ہے, مشک دہانے کا کھولنا تھا, سارا پانی زمین کے اوپر گرا دیتا ہے. جو 4 سال کی بچی پیاسی بچی تھی, اس نے تڑپ کے اپنے کو پانی پر گرایا اور ایک دفعہ برات کرتی ہے, اے چچا عباس تم کو سکینہ سے بڑی محبت تھی, اے چچا عباس تم سکینہ کو بہت چاہتے تھے, ذرا آگے دیکھو سکینہ میں کیسے. ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدایا اسی پر جزا کا واسطہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما. پروردگارا دنیا سے برائیوں کا خاتمہ فرما. پروردگارا تجھے اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو علمی میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے آل محمد کے واسطہ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. خدایا دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے آل محمد کے واسطہ ہماری خواتین اور ماں بہنوں کو حجاب و پردے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے عصمت اہل بیت کا واسطہ دنیا میں دین حق کے ماننے والے جہاں جہاں سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان حق کا نیست نابود فرما. پروردگارا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے نصر و نجات